وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ غیر مسلم جو ہم پر الزام تراشتے ہیں کہ تین کے لفظ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دو، یہ اسلام کا درس ہے، تو ان کو آپ نے ٹھیک جواب دیا کہ اسلام کا یہ درس نہیں ہے۔ اسلام کے لیے تو بہت طلاق کے لیے تو بہت اسلام نے لمبا پروسیجر تیار کیا ہے کہ جو ڈیز والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو جب وہ پاک ہو لیتی ہیں تو کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو ان ڈیز سے پاک ہو کر ایک دفعہ طلاق دینی ہے، تاکہ ڈیز میں بھی طلاق نہ دی جائے، تاکہ انسان کی طبیعت میں نفرت کا عنصر نہ ہو، بلکہ پرکشش ماحول کے اندر سوچنے کا اسے موقع مل جائے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ محبت رکھ سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے ذہن میں طلاق آتی ہے تو وہ طلاق دے دیتا ہے۔ پھر ایک طلاق، پھر دوسرا ڈیز گزارنے کے بعد پھر اسے مزید سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ اب بھی اسے صلح کر لو، وہ نہیں کرتا تو دوبارہ سے اسے جو ہے نا اجازت دے دی جاتی ہے کہ تمہارے سے یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ تم دوسری دفعہ طلاق دے دو، لیکن اگر کوئی غصے میں دوسری دفعہ بھی طلاق دیتا ہے تو دوسری پھر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈیز پھر اگلے گزرنے کے بعد پھر بھی اسے موقع دیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی صلح ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، لہذا تم مزید بھی سوچ لو۔ اگر پھر بھی وہ پکی پکی جدائی کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر تیسری طلاق دے دیتا ہے۔ تو اتنے لمبے پروسیس کے اندر بعض اوقات جو ہے اسے سوچنے کا اچھا سا موقع مل جاتا ہے، غصہ 2-3 دن کے بعد ہی کافور عموماً ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا لمبا کم از کم 3-4 مہینے اس میں صرف ہو جاتے ہیں، اسے سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کو جو ہے نا پکڑ کر گھر سے باہر نکال دو، لیکن اس کے برعکس اسلام میں جو ہے اسلامی تعلیمات پر جو عمل نہ کرتے ہوئے 3 لفظ بیک وقت بول دیتا ہے تو اسلام کہتا ہے فقد ظلم نفسہ، دوسرے پارے کے اندر ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اب ظلم کیسے کیا ہے کہ 3 کا لفظ اس نے کہہ دیا ہے، تو کیا اب 3 نافذ نہیں ہونے چاہیے؟ اگر 3 نافذ نہیں ہونی چاہیے پھر تو اس نے ظلم کو کیا ہی نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے 3 نافذ ہو گئی ہیں تبھی تو اس نے ظلم کیا۔ فقط ظلم نفسہ، یہ سورۃ طلاق کے اندر آتا ہے اور دوسرے پارے کے اندر آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ اب اس نے طلاق دے دی، یہ 2 طلاقوں کے بعد آیا ہے، یعنی اب اس نے طلاق دے دی تو اس کی کوئی بھی جو ہے نا صورت نہیں بچی کہ وہ اب اس کے لیے حلال ہو جائے، باقاعدہ طور پر اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اب یہاں یہ تفصیل نہیں ہے کہ الگ الگ دو، تیسری کو جو ہے نا اسی وقت دے دو تو نہیں ہوگی، نہیں نہیں، جیسے بھی دو تیسری تو ہو جائے گی، البتہ اس کا طریقہ یہ ہے، سورۃ طلاق 28ویں پارے میں موجود ہے، طریقہ یہ ہے جو ابھی میں نے شروع میں طریقہ عرض کیا ہے۔ وہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے کہ سیکنڈ خلیفہ نے یہ کام کیا تھا، وہ روایت ضعیف ہے، یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانہ میں تھا، اور آپ نے کہا کہ عدلیہ قبول نہیں کرتے، عدالتیں بھی قبول کر رہی ہیں اس چیز کو، ہمارے ہاں تو کر رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کے انڈیا کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ عدالت سعودیہ کا باقاعدہ شورا بیٹھی ہے اور انہوں نے اس 3 طلاق کو 3 ہی نافذ کیا ہے، کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، کسی نے غلطی سے مشہور کر دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ 2-3 الفاظ جو اس نے کہے ہیں، شریعت نے اس نے نہیں کہا تھا کہ تم اس طرح کرو، بلکہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تینوں کا استعمال کیا ہے، ناجائز، لیکن اب اگر استعمال کر لیا ہے تو ہو جائے گا۔ مثلا شریعت نے زنا سے منع کیا ہے نا، لیکن اگر کوئی زنا کر دے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے اوپر زنا کی سزا نہیں آنی چاہیے، یہ زنا کا الزام اس پر نہیں لگاؤ کیونکہ شریعت نے منع کر دیا، نہیں، اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پر یہ الزام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے 3 طلاق دے کر شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے 3 طلاق سے بچاؤ نہیں، بلکہ اس کی ہو گئی ہے 3 طلاق، تو اب اس کے اوپر جو ہے یہ جو حلالہ والی شک آپ نے بتائی ہے، یہ حلالہ کی وجہ سے نکاح کرنا بھی ہمارے دین اسلام کے اندر ممنوع ہے اور یہ حرام ہے، جس طرح زنا حرام ہے اس طرح حلالہ کی وجہ سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، بس وہ اس کی ختم ہو گئی ہے اور اب دوسرے کے پاس چلی جائے گی، اور جو ہے وہ از خود اگر طلاق دے دیتا ہے، یعنی اس پہلے کے لیے حلال کرنے کے لیے نہیں، ویسے کسی اور جھگڑے کی وجہ سے دے دیتا ہے یا مر جاتا ہے، تو اب اسلام کہتا ہے کہ پہلے کے لیے اب پھر سے یہ حلال ہو چکی ہے۔ اتنا لمبا پروسیجر ہے، اور لمبے جواب کے لیے انتہائی معذرت، والسلام۔